پاشا گھر جانے کے بعد دوبارہ غلام کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اس فیصلے پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھے سندری ہر قیمت پر چاہیے، چاہے مجھے تم سے دوستی توڑنی ہی کیوں نہ پڑے۔ یہ بات سن کر غلام حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہ بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ رہے ہو؟ وہ ایک لڑکی ہے جو ہم دونوں کی دوستی کو توڑ رہی ہے، ہمارے بیچ ایک رکاوٹ ہے، اسے جانے دو، میرے پاس رہنے دو، تمہارا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ تم یہ بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ ایک لڑکی ہے جو ہم دونوں کی دوستی میں رکاوٹ بن رہی ہے، اسے یہی رہنے دو، میں اسے واپس چھوڑ آؤں گا، تمہارے یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ پاشا کہتا ہے کہ اتنے انجان مت بنو، تم تو جانتے ہو کہ میں اس کی محبت میں مارا مارا پھر رہا ہوں اور اتنے دنوں سے اس کی تلاش میں ہوں اور اس سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ جس پر غلام کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم اس سے کوئی محبت نہیں کرتے، تمہیں تو بس اس کے حسن سے محبت ہے اور باقی لڑکیوں کی طرح تم اسے بھی استعمال کر کے چھوڑ دو گے، اور میں تمہارے ساتھ کب سے ہوں، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پاشا کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں پتا چل ہی چکا ہے تو اب سندری کو چپ چاپ میرے حوالے کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہم دونوں کی دوستی ٹوٹ جائے، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہاری وجہ سے اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ غلام پاشا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی، تم نے تو کہا تھا کہ ہم دونوں کی محبت کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، تو ایک لڑکی کی وجہ سے ہم دونوں کی محبت میں درار کیسے آ گئی؟ پاشا کہتا ہے کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ پاشا کہتا ہے کہ بے شک دوسری لڑکیوں کی طرح میں اسے بھی استعمال ہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہ دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ حسین ہے۔ غلام کہتا ہے کہ سندری اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اسے تو یہی لگتا ہے کہ تم اس کی محبت میں اسے تلاش کر رہے ہو اور اسی وجہ سے کبھی کبھی اسے تم پر ترس اور پیار بھی آتا ہے کہ وہ میری محبت میں مجھے ڈھونڈ رہا ہے اور آخر کار اب میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ جس پر پاشا کہتا ہے کہ تم اسے 100 بار بتاؤ، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو وہ لڑکی چاہیے ابھی اور اسی وقت، ابھی وہ تمہارے گھر میں ہے تو میں اسے لے جانے آیا ہوں۔ جس پر غلام کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ وہ تمہاری محبت ہے، اگر وہ تمہاری محبت ہوتی تو میں اسے تمہارے حوالے کر دیتا، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ تم اسے استعمال کرنا چاہتے ہو، اسی وجہ سے میرا اسے تمہیں دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چاہے تم میرے آگے بھیک بھی مانگو، کیونکہ تم میرے دوست ہو، میں تمہاری ہر بات مان سکتا ہوں لیکن یہ بات تمہاری میں کبھی نہیں مان سکتا۔ پاشا ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے تو ہر ناجائز کام میں بھی میرا ساتھ دیا ہے، اس سے پہلے بھی اگر کسی لڑکی کو میرے حوالے کرنا ہوتا تھا اور میں نے اس کو استعمال کرنا ہوتا تھا تو تم میری مدد کرتے تھے، تب تو تمہیں لڑکیوں پر کوئی ترس نہیں آتا تھا، تو اب آخر تمہیں اس کی عزت کی پرواہ کیوں ہونے لگی ہے؟ جس پر غلام کہتا ہے کہ اس لڑکی کا باپ میں خود دفنا کے آیا ہوں اور میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ غلام پاشا سے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کی ساری کہانی سن رکھی ہے، اس لڑکی کو استعمال کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہوگا کیونکہ یہ پہلے ہی مصیبتوں میں گھری پڑی ہے اور تم سے بھی یہی توقع کرتی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، لیکن جب سندری کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ تم نے بھی اسے باقی دنیا کی طرح استعمال کیا ہے تو وہ تو مر ہی جائے گی، اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس رہے، کیونکہ پسند تو اسے میں بھی کرتا ہوں لیکن میں تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا، اسی وجہ سے وہ میری محبت کے تو لائق ہے، میں زیادہ امیر نہیں لیکن اس کو محبت دے سکتا ہوں، لیکن تم اس کو استعمال کرو گے، اسی وجہ سے میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا۔ پاشا کہتا ہے کہ میں تو تمہیں یہاں بتانے آیا تھا کہ میں سندری کو لے جانے آیا ہوں، میں یہاں تمہاری مرضی پوچھنے نہیں آیا، اسی وجہ سے میں اسے لے جا رہا ہوں۔